الرحمن الرحیم ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها وما یمسک فلا مرسل له من بعده وهو العزیز الحکیم صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ بعد از حمد و صلاۃ خطبہ دے اندر قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید دی ایک آیہ مقدسہ تلاوت کیتی ہے، جس دے اندر اللہ کریم نے ارشاد فرمایا ہے اللہ تبارک و تعالی جنہ لوکاں واسطے رحمت دے دروازے کھول دے انہاں رحمت دے دروازیاں نو کوئی بند نہیں کر سکدا، اور جنہ لوکاں واسطے اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمت دے دروازے بند کر دوے انہاں نو کوئی کھول نہیں سکدا۔ اللہ دی ذات غالب حکمت والی ہے۔ پچھلے درس وچ دسیا سی، اس تو پہلے سلسلہ مکمل ہو چکا ہے، کیڑے کم ایک انسان نے کرنے نے تے اللہ تبارک و تعالی نے انہوں رحمت عطا کرنی ہے۔ پھر ذکر کیتا سی کیڑے کم انسان نے چھڈنے نے تے اللہ تبارک و تعالی نے او دے واسطے رحمت دا دروازہ بند کر دینا ہے۔ انہاں چ ایک دسیا سی جڑا بندہ اپنے رشتہ داراں نال قطع تعلقی کردا ہے، صلہ رحمی دا سلوک چھڈ دیندا ہے، اللہ تبارک و تعالی انہاں نوں رحمت نہیں عطا کردا۔ دوسرا کام ہے جس دی وجہ تی پورے دا پورا معاشرہ بھی اگر اس چیز تے راضی ہوئے جڑا کام اج ذکر کرنا ہے تے پورا معاشرہ رحمت تو محروم ہو جائے گا۔ دوسرا سبب ہے رحمت تو محرومی دا بدعنوانی، خیانت، دیانتداری چھڈ دینا۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم وچ ارشاد فرمایا ہے وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ، بے شک اللہ تبارک و تعالی بددیانتی کرنے والیاں دی سازش کامیاب نہیں ہون دیندا۔ ادا لب لباب تفسیر دے تحت مفسرین نے اے لکھیا ہے کہ بددیانت شخص کتنی بھی چالاکی کر لے، کتنی بھی سازش سخت کر لے، بالآخر اودی سازش دا اودی چالاکی دا پردہ فاش ہو جاندہ ہے، پردہ کھل جاندہ ہے، اور او بندہ پھر معاشرے چ ذلت اور رسوائی دا سامنا کردا ہے۔ بدعنوان شخص، بددیانت شخص، کرپشن کرنے والا شخص مخلوق دی نظراں وچ بھی گر جاندا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی بھی ایسے بندے نو پسند نہیں کردا۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم وچ ارشاد فرمایا ہے ان اللہ لا یحب الخائنین، بے شک اللہ تبارک و تعالی خیانت کرنے والیاں نو پسند نہیں کردا۔ اج اسی سمجھنے بددیانتی صرف اے وے کسے نے کسے کولے کوئی مال رکھایا، رقم رکھائیے تے او دے وچ خیانت نہیں کرنی، نہیں، بددیانتی دیاں کئی صورتاں نے۔ مثلا اگر کوئی بندہ استاذ ہے، او پڑھانے دا اہل ہی نہیں سی، جیڑی چیز پڑھا رہے انہوں خود ہی کوئی نہیں آمدی، تو بددیانتی کر رہا قوم نال۔
یا خود تے انہوں آمدی ہے لیکن وہ پڑھاندا نہیں ہے، اگے پیچھے ٹائم گزار دیندا ہے، وہ بددیانتی کر رہا ہے۔ تعلیم و تربیت وچ اگر وہ کوتاہی کرے گا تو بددیانتی کرے گا۔ اسی طرح صحافی بغیر تحقیق تو جڑیاں خبراں نشر کر دیندے نے، یہ صحافی دے حق وچ بدعنوانی ہے، بددیانتی ہے۔ تاجر شخص اپنے گاہک نوں شے دے بارے تفصیل نال دسیوں بغیر ویچ دیندا ہے، شے دے اندر کوئی عیب سی انہیں چھپا کے ویچ دیتی، تاجر نے بددیانتی کیتی ہے۔ یا جو چیز دسی سو شے دین لگیاں اسے خوبی دی شے نہیں سو دیتی، بدل کے دے سڑی سو، تے تاجر نے بددیانتی کیتی ہے، کیونکہ جنوں دسیا سو میں تینوں ایسی چیز دواں دا جہدے چاہے خوبیاں نے، انہوں پسند آ گئی ہے، انہیں کہا کتنے دی، تاجر نے کہا اتنے دی داں گا، ان پیسے بھی اگلے دے دیتے نے، رقم دے دیتی ہے، خوبیاں سنن تو بعد انہیں دین لگے چیز کسی اوری کمپنی دے دیتی ہے جہدے چو خوبیاں نہیں، یا دیتی اسے کمپنی دی ہے لیکن او دے چ کوئی پہلے ہی عیب آ چکیا سی، او دے کوئی کمی آ چکی سی کسی وجہ تی، مثلا کئی چیزاں نے او نئی اور قسم دیاں دے وچ آمدیاں نے خوبیاں، وہی چیز اگر ایک عرصہ پئی رہے تو وہ دیاں خوبیاں او نہیں رہندیاں، وقت گزرن دے نال نال اپنا نظام خراب کر بیندی ہے۔ تے تاجر اگر پرانی اتنی دے دے جہدے چو خوبیاں ہی نہ ہون جڑیاں ذکر کیتیاں تو انہیں بددیانتی کیتی ہے۔ حکومتی ذمہ دار اگر اپنے منصب دا ناجائز استعمال کرے تو وہ بددیانتی کر رہا ہے۔ جج بندہ انصاف کرنے والا شخص اگر جہالت دی وجہ تی فیصلہ کرے تو وہ بددیانتی کر رہا ہے، یا ظالم دی طرفداری کرے، کس دی کرے؟ ظالم دی، ظالم دی سائیڈ لوے تو مظلوم نو اور دباون رل کے، جج بھی تے ظالم بھی، تو جج بددیانتی کر رہا ہے۔ المختصر صرف مال دے اندر بددیانتی نہیں ہوندی، بلکہ جس شخص دی جو ذمہ داری ہے اگر وہ پوری نہیں کر رہا تو وہ اس ذمہ داری دے اندر بددیانت ہے۔ بددیانتی دا اثر پورے معاشرے تے بھی پی سکتا ہے، بہت خطرناک ہے۔ حضرت سیدنا امام مفتی حکیم الامت احمد یارہ نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے ایک آیہ مبارکہ دی تفسیر لکھی ہے، اس دے تحت عنوان بنتا ہے کہ عدالتی بدعنوانی، کہ جج دیانتدار نہ رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے، اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ وَلَا تَكُن لِّلْخَائِنِينَ خَصِيمًا، کہ اے پیارے محبوب کریم علیہ السلام، یقیناً اسیں تہاڈی طرف سچی کتاب اتاری ہے تاکہ تسی لوکاں دے اندر اس حق دے نال اس کتاب دے ذریعے فیصلہ کرو جو اللہ نے تانوں وکھا دیتا ہے، اور خیانت کرنے والیاں دی طرفوں کدی بھی جھگڑا نہیں کرنا۔ اس دے تحت آپ فرماندے نے کہ بظاہر تے نبی کریم علیہ السلام نو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے، حقیقت وچ قیامت والے دن تک جس جس بندے نے انصاف کرنے دا منصب انہوں ملیا ہے اس دا کام ہے کہ کتاب اللہ دے مطابق فیصلہ کرے، قرآن مجید دے مطابق فیصلہ کرے۔ اگر وہ فیصلہ اس طرح نہیں کر رہا تو وہ بددیانتی کر رہا ہے۔ حضرت سیدنا بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روایت ہے کہ حضور جانے جانا سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، قاضیاں دیاں 3 قسماں نے، ججاں دیاں 3 قسماں نے۔ ایک جج
دی قسم ہوئے جنہیں فیصلہ کرنا ہے تے اللہ نے انہوں اس فیصلے دے انعام دے طور تے جنت عطا کرنی ہے۔ اور دو قسم دے جج او ہون گے جنہاں دا انجام کار جہنم ہے، یعنی ایک جج فیصلہ کرن دی وجہ تی جنتی ہے اور دو قسم دے جج فیصلہ کرن دی وجہ تی جہنم وچ جان گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَأَمَّا الَّذِي فِي الْجَنَّةِ فَرَجُلٌ عَرَفَ الْحَقَّ فَقَضَى بِهِ، جنتی قاضی جنتی جج او شخص ہے جڑا حق نو جاندا بھی ہے اور حق دے مطابق فیصلہ بھی کرے۔ دوسرا وَرَجُلٌ عَرَفَ الْحَقَّ فَجَارَ فِي الْحُكْمِ فَهُوَ فِي النَّارِ، جنہیں حق نو تے پہچان اور جان لیا ہے لیکن حق نو جاننے دے باوجود اس نے فیصلے وچ ظلم کیتا ہے، نا انصافی کیتی ہے، یعنی انہیں ظالم دا ساتھ دیتا ہے، مظلوم دا ساتھ نہیں دیتا، او نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا فہوا فی النار، جہنم دے اندر ہے۔ تیسری قسم وَرَجُلٌ قَضَىٰ لِلنَّاسِ عَلَىٰ جَهْلٍ فَهُوَ فِي النَّارِ، جیڑا جہالت دی بنیاد تے فیصلہ کرے، گل دی پوری جانچ پرکھ نہ کرے، گل نو گول مول رکھ کے جہالت دی بنیاد تے فیصلہ کر دے، وہ بھی جہنم دے اندر ہے۔ کتنی سخت وعید ہے۔ اور اج کل معاشرے چ دیکھ لو ساڈے ملک دے عدالت دا نظام کہ اکثریت ظالم شخص اپنے حق وچ فیصلہ لے جاندے نے اور مظلوم مزید ظلم دی چکی چ پس جاندا ہے۔ جس وقت معاشرے دے اندر عدل و انصاف نہ رہے وہ معاشرہ قائم نہیں صحیح رہ سکتا۔ حضرت سیدنا شاہ سلیمان تونسوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت اللہ دے ولی گزرے نے، آپ فرماندے نے جس معاشرے وچ انصاف نہ ہوئے وہ معاشرہ کدی بھی سکون نال نہیں رہ سکتا، لیکن اگر ایسا معاشرہ ہے جس دے وچ انصاف ہو رہا ہے لیکن اتنے کفر پھیلے ہے، وہ معاشرہ سماجی سطح تے انصاف دی وجہ تے سکون نہیں ہوے گا۔ یعنی عدل و انصاف ایک ایسی چیز ہے جس دی وجہ تے معاشرے سکون ہی چاہتے ہیں۔ کفر ہے گناہ، اگر کوئی بندہ کفر اختیار کرتا ہے تو گناہ دا کام کر رہا ہے، لیکن اگر معاشرہ کفر دے وچ رہ رہا ہے لیکن نال کردا پہ انصاف، وہ سماجی سطح تے دنیا تے سکون وچ بندے زندگی گزارن دے۔ اگر اے مسلمان نے لیکن فیصلہ انصاف دے مطابق نہیں کردے، فیصلے وچ ظلم کردے نے، تو اس ظلم دی وجہ تی معاشرہ امن وچ نہیں ہوئے گا، کیونکہ مظلوم ایک عادت ہوندی ہے ظلم سہن دی، وہ جسے سمجھے گا مینوں تے انصاف نہیں ملیا وہ خود ظالم بن جائے گا۔ اور جس وقت تساں ظالم لوگ پہلے ہی ہیں نے مظلوم نو بھی تساں ایسے سطح تے لے آئے ہو کہ وہ بھی ظلم کرن لگ پیا، تو معاشرے چمن پھر کیویں رہنا ہے؟ اے چیزاں دسن دا مقصد یہ وے کہ بندہ ہمیشہ عدل و انصاف نال کام لوے۔ ضروری نہیں کہ ایک بندہ عدالت ہی چے تو انہیں اتھے انصاف کرنا ہے۔ اگر بندہ ایک اپنے گھر دا سربراہ وے تو دا کام ہے اپنے گھر دے افراد ہی انصاف کرنا۔ اگر ایک بندہ پنڈ دا سربراہ بن گیا ہے، کسی کمیونٹی دا سربراہ بن گیا ہے، وہ دا کام ہے انہاں وچ انصاف کرنا، یعنی جس دی جتھوں تک پہنچے اتھوں تک انصاف کرنا۔ اللہ تبارک و تعالی انصاف دی توفیق نصیب فرمائے۔ پہلے میں ذکر کر چکیا سی کہ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ
آپ نے گلستان دے اندر لکھیا وے کہ اگر وقت دا حکمران عوام دے سیباں وچوں ایک سیب درخت دا بغیر اجازت تو توڑ کے کھا لے تے جڑے حکمران دے وزیر ہون گے ماتحت مشیر ہون دے ماتحت انہیں افسر رکھے ہون دے ملک دے اندر او اسے عوام دا سیباں دا درخت دی جڑاں تو اکھاڑ کے لے جان گے، کیونکہ انہوں نے پتا کہ ساڈا بادشاہ انہیں رعایا دا عوام دا سیب بغیر اجازت تو کھادا ہے، انہیں جسے ظلم کر لیا نا تے انہوں کسے نہیں پوچھیا، اساں جس ویلے کرنا تے سانوں تے پوچھنا بادشاہ، لیکن بادشاہ پہلے خود ہی ساڈے اگے کانا ہو چکے ہے، اس واسطے وہ سانوں تے کچھ بھی نہیں کہے گا۔ تے لکھتے نے شیخ سعدی کہ ہمیشہ معاشرہ وہی عدل و انصاف وچ رہے گا جس دا بادشاہ انصاف وچ رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالی دین اسلام دا فہم نصیب فرمائے اور اس دے مطابق عمل دی بھی توفیق نصیب فرمائے، وما توفیقی الا باللہ۔